اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی بنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ اس واقعے کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کا اظہار کیا اور نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے تاکہ جو بات تبلیغ کی جا رہی ہے وہ کہا جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، یہ سب کچھ حق ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں کے سامنے دکھایا کس طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا، اور عزیر علیہ السلام کو تجربہ کر کے دکھایا کہ کس طرح 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ بنایا اور بتایا کہ دیکھو، ایمان لاؤ، ایمان رکھو، یقین رکھو کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اس طرح ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں۔ اسی طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی تصدیق کی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ذرا یہ تجسس پیدا ہوا اور منافقین اور کافروں کو بھی بڑا موقع ملا کہ اب تو آپ کے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اس انداز سے یہ ہوتا ہے ایمان، نبی کے اوپر ایمان۔ اور پھر بنی اسرائیل کے لیے بتایا گیا کہ دیکھو، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس سے پہلے بھی یعنی کتابیں اتاری جا چکی ہیں، اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہے؟ اور اس کا مضمون وہی ہے، پیغام وہی ہے جو تمہاری طرف اے یہود و نصارہ جو کتاب بھیجی گئی تھی، بالکل وہی مضمون ہے، اس کا بنیاد اس کی وہی ہے۔ فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے جو کتاب نازل کی تھی اس کے اندر ہدایت تھی، اور نچوڑ اس کا کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، بس یہ نقطہ بیان کیا کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ روح ہے پورے دین کی اور سارے انبیاء کی دعوت کی۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کی طرف یہی پیغام بھیجا گیا ہے، ہر رسول نے یہی پیغام پہنچایا۔ جس علاقے کے اندر، جس ماحول کے اندر، جس دور کے اندر، جس قوم کے اندر، چاہے وہ آزاد قوم ہو عاد و سمود کی طرح، چاہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم ہو بنی اسرائیل کی طرح، چاہے یہ آخری قوم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قوم ہو جو سب سے بڑا اس کا مسئلہ معیشت کا مسئلہ تھا، غربت کا مسئلہ تھا، غلامی کا مسئلہ تھا، تو ہر دور کے اندر یہی ایک بات اٹھائی گئی، ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بناؤ، بس اس نقطے پر جم جاؤ، تمہارے سارے معاملات بالکل اسی کے ساتھ وابستہ ہیں دونوں اینگل سے۔ اگر میرے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنایا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا بنایا، تو اس کے بعد دنیا اور آخرت میں تمہارے کے لیے ذلت ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اللہ کی دین کا اور اللہ کے جو منصوبے کا۔ اور تم نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بنایا تو اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کا تاج تمہارے سروں کے اوپر رکھا جائے گا، دنیا میں بھی تمہارا روب اور دبدبہ ہوگا، اور آخرت میں جنت کی بڑی بادشاہی مالک نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور آخری درجے کا جو جنتی ہوگا جو اس نقطے کو مان لے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس نے اپنا الہ نہیں بنایا ہے، کسی کو داتا نہیں مانا ہے، کسی کو دستگیر نہیں مانا ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں مانا ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں مانا ہے، واسطے وسیلے کے ساتھ نہیں پکارا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں اس نے پکار لگائی ہے، گناہگار سے گناہگار تر انسان، بلکہ سب سے بڑا جو گناہگار انسان ہوگا جس نے ایک نیکی نہیں کی ہوگی سوائے اس ایک مسئلے کو اس نے سمجھ لیا ہوگا
ایک نیکی نہیں کی. نیکی کیا بلکہ مار لے کے آئے گا اللہ کے پاس. پوری زمین اور آسمان کو بھر کے آیا ہے گناہوں کے ساتھ. نمبر 1 ڈاکو تھا, نمبر 1 چور تھا, نمبر 1 فریبکار تھا, نمبر 1 جھوٹا تھا, ہر معاملے میں نمبر 1 قاتل تھا. لیکن لا یشرک بھی شیئا, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا اس نے. آگے اللہ کے پاس پہنچ گیا. آخر ہے ایک بندہ جو بھی ہوگا تو اس کی جو بادشاہی وہاں ہوگی زمین سے 50 گنا بڑی بادشاہی ہوگی. آخری سزا کاٹ کے اس کو یہ عطا کی جائے گی مالک کی طرف سے. اعلان کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو مانگ میرے بندے, کیونکہ تو میرا بندہ تھا, میرے علاوہ کسی اور کو اپنا بندہ نہیں مانتا تھا. بس یہ تیرا عمل تھا. اور دوسری طرف اس کا الٹ بھی بالکل بتا دیا کہ انسانوں تم کیا, عام انسانوں تمہاری کیا حیثیت ہے, تم کیا عمل کرو گے انبیاء جیسے. یہ میرے انبیاء ہیں, ان کی تعریفیں کی مالک نے خود پہلے سورہ الانعام کے اندر. ان کے اعمال کی تعریفیں کی, ان کی مضبوطی عزائم کی تعریفیں کی نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں, اور قرآن کے اندر آ گیا یہ. اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, میں سارے اعمال کے اوپر سے ہی پھیر دیتا. اور سورہ زمر کے آخری آیات کے اندر بتایا کہ وہاں سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا, یہاں سارے نبیوں کا ذکر کیا, اور کہا کہ میں نے سارے نبیوں کو, پہلے کو بھی یہی کہا, دوسرے کو بھی, تیسرے کو بھی, کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور اب آپ آخری ہیں. میری یہ بات سن لیجیے, یہ وہی اسی طریقے سے ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, آپ آخری ہیں. اور معاملہ یہ لا ان اشرکتا, اگر تو نے بھی شرک کیا لا یحبطن عملک, تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, عربی جاننے والے جانتے ہیں اس پہ کیا زور ہے. وَلَتَكُونَنَّ, ضرور بالضرور تو بھی شامل ہو جائے گا, خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا, زور دیا اس کے اوپر. تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے, اس وجہ سے ہم یہ زور دیتے ہیں. بڑا نازک ماحول ہے, بڑا نازک مسئلہ ہے, بڑا ضروری مسئلہ ہے. دونوں باتیں اللہ نے دونوں اینگل اس کے بیان کر دیے. کہیں سورہ روم کے اندر فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین, کہ زمین پر چلو پھرو, تحقیق کرو, کھنڈرات کو دیکھو, اور پچھلی تاریخ پڑھو. گزشتہ قوموں کی تاریخ اس قرآن کے اندر بھی بیان ہوئی ہے, اور تمہاری دوسری تاریخوں کے اندر بھی ہے کہ اس کے بعد جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ, پوری قوم چاہے کتنی بڑی طاقت, یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی یہ طاقتیں کیا ہے. وہ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں, انہوں نے جب اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو پہلے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے, جب نہیں مانے پھر مالک نے مارا, ان کو پکڑا. ایسے ایسے کڑیل نوجوان تھے, جس طرح لمبے قد والے تھے, جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں, ایسے ایسے مضبوط وہ جسامت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. لیکن جب مالک کی مار پڑتی ہے تو اس کے بعد مالک کسی کو نہیں چھوڑتا ہے, کسی کو نہیں چھوڑا ہے. پیغمبروں کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا, ساتھ رگڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. ان کی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا, اس کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا کسی کو, کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے. وہ جو ہے وہ بہت ہی عزت والی ذات ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. وہ شرک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. جو شرک نہیں کرے گا وہ اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ اس کو محبت کرتا ہے. اور جو شرک کرے گا اللہ دشمنی ہے اس کے ساتھ اللہ کی, کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. گویا یہ ایک دو کلیے سامنے آ گئے ہیں. کسی بھی قوم کی ذلت اور خواری کی یہ وجہ بیان کی گئی کہ وہ اس کے عقیدے کے اندر جب قوم اجتماعی طور پر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے پھر اللہ کی مار پڑتی ہے. اور آج بھی جو پوری دنیا میں یہ افراتفری ہے, یہ جنگیں ہیں, یہ نفرتیں ہیں, یہ عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کے, یہ اسی جرم کی وجہ سے ہیں. اور اس کا علاج یہ ہے کہ ایمان عقیدہ درست کیا جائے. اور جو بھی کوئی ایمان عقیدہ درست کر کے کھڑا ہو جائے گا اس بات کے اوپر, اللہ کی بات کے اوپر پوری طرح یقین لے آئے کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے. وہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے, اللہ کے بندوں غور کرو, پھر وہ کیا تعداد کی طرف دیکھے گا, انسانوں کی تعداد کی طرف دیکھے گا. وہ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے کیا وہ پھر وہ وسائل کی طرف دیکھے گا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے, پورے وسائل کا خالق, پورے اسباب کا مالک اور پوری طاقتوں والا, وہ رب جس کے ساتھ ہو جائے, بتاؤ, سوچو, خود فیصلہ کرو, اس بندے کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ اور وہ اللہ جس قوم کے خلاف ہو جائے وہ قوم کبھی اٹھ سکتی ہے؟ یہ سادہ سا کلیہ ہے. تو لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج جو پوری دنیا میں مسئلے ہیں وہ اسی وجہ سے, اور خاص کر مسلمانوں کے اندر جو چیز آ گئی ہے وہ یہی آ گئی ہے کہ من دونی وکیلا کے اوپر انہوں نے چوٹ ماری ہے. اللہ کے علاوہ اور الہ بنائے ہیں انہوں نے, اور داتا بنائے ہیں, اور دستگیر بنائے ہیں, اور مشکل کشا بنائے ہیں, اور حاجت روا بنائے ہیں انہوں نے. ان کا اصلی جرم یہ ہے. کہیں مالک فرماتا ہے سورہ القحف کے اندر, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, وہ کیا گمان کیا ان کافروں نے. پہلے کافر کہا اللہ تعالیٰ نے, جرم بعد میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ اللہ ڈرنے والا نہیں کسی سے. وہ پہلے اس کو کافر قرار دیا. افحسب الذین کفروا,
یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا ان کافروں نے گمان کیا ہے، ان کافروں منکروں انکاریوں نے یہ گمان کر لیا، یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو عام طور پر من دون اللہ جہاں آیا ہے ان مولویوں نے ترجمہ کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اچھا جی یہاں بت ترجمہ کیسے کرو گے؟ مالک فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز سمجھیں، اپنا داتا سمجھیں، دستگیر سمجھیں، مشکل کے ساتھ سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، بیڑے پار لگانے والا، بھروسے اور توکل کے لائق، جولیاں بھرنے والا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا مانے میرے بندوں کو، اور پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ کی رضا اسی کے اندر ہے کیونکہ اللہ کے بندوں کو تم سجدے کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کے واسطے وسیلے دے رہے ہو، اللہ خوش ہو رہا ہے، اندازہ لگائیے ان کے دماغ کو دیکھو۔ مالک فرماتا ہے آنے تو قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے جہنم تو بنائی ایسے کافروں کے لیے ہے، اس کا جو جہنم کو بنایا گیا ہے اس کے عذاب کو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑا جو اس کو بھڑکایا ہم نے، وہ ایسوں ہی کے لیے بھڑکایا ہے جو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز سمجھے، ان کے لیے بنائی ہے میں نے۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا یہ خوش ہے اور یہ اس وجہ سے ان کو جہنم ملے گی، یہ انہوں نے میرے انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑایا، میری آیات کا مذاق اڑایا، انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے بندو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار لگاتے ہو، یہ انبیاء کی دعوت کا مذاق ہے۔ مشرکین مکہ لگایا کرتے تھے توحید کی دعوت کے مقابلے میں، یا ابراہیم اغیثنی، یا لات بابا، یا منات بابا۔ اور یہاں ان آیات کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ میرا بندہ عبد الشکور تھا، 950 سال اسی مسئلے کو بیان کرتا رہا، نہیں تھکا اللہ کا بندہ۔ آخر میں جا کے جب اس نے کہا انی مغلوب فانتصر، میرے مالک میں اب تھک گیا ہوں، آخر میں جا کے 950 سال اور میں مغلوب ہو گیا، انہوں نے مجھے دبا لیا ہے، میرے مالک میری مدد کو پہنچ۔ تو مالک فرماتا پھر ہم نے ان کی مدد کی ہے، ان 5 پاک کے پجاریوں کو ہم نے اٹھا کے مارا، پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس کے اندر ڈوب گیا، بیوی بھی اس کے اندر ڈوب گئی ہے، ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور اس مسئلے کو بیان کیا کہ دیکھو میرے علاوہ اگر کسی اور کو تم نے اپنا الہ بنایا تو اس کے بعد تمہیں مار پڑے گی، تم نہیں بچ سکو گے۔ تو یہ اسی جرم کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھو کتنے فرقے بنا دیے گئے، اور سب کے سب یہ اندر مشترکہ شرک ہے، یہ جو انسان کو الہ بنانا، انسان کو الہ بنانا۔ سب سے کم جن کے اندر شرک ہے یہ اہل حدیث ہے، یہ سلفی ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، انسان کے سامنے ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تم عمل کے لیے یہاں پیدا کیے گئے تھے، یہ عمل کی دنیا، امتحان کی دنیا، تمہارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، قرآن میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، اور نبی علیہ السلام خود فرمائے اپنی زندگی کے اندر میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے اعمال جب اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں صائم ہوں۔ تو خود اپنے عقیدے کا اظہار کر کے گئے کہ میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں سارے کے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دیوبندیوں کا بہت بڑا مضبوط فتویٰ تھا، ہر مسجد کے اندر انہوں نے لٹکا دیا، کہتے ہیں تم داڑھی منڈاتے ہو، داڑھی منڈو، جب تمہارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہوں گے کتنے کڑتے ہوں گے۔ تو بتاؤ ایک چھوٹی سی صحیح بات بیان کر کے کتنا بڑا شرک بیان کر دیا کہ تمہارا ایک ایک عمل نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ان کا یہ فتویٰ اشتہاروں کے اندر بانٹا گیا تھا کہ مسلمانوں تم قادیانیوں کی فیکٹری کی بنی ہوئی بوتل شیزان پیتے ہو، تو جیسا شیزان پیتے ہو تو نبی علیہ السلام کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اعمال تمہارے پیش ہوتے میرا امتی شیزان پی رہا ہے۔ تو اس طرح دماغ بنا دیے گئے اللہ کے بندوں، یہ بندوں کو الہ بنانا ہے، 2 الہ ان کے بن گئے، سب نے اسی کو مانا ہے۔ تو سیف الرحمان راشدی اسی کی پرچار کرتا ہے کہ دور سے اعمال نبی علیہ السلام کیا پیش کیے جاتے ہیں۔ علی انجینئر اسی مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کیا پیش کیے جاتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں۔ اور کل پرسوں میں ایک جو تقریر سنی ہے طاہر القادری کی، اور اس کو بڑا ہی پسند کیا ہے علی انجینئر مرزا صاحب نے، بلکہ سلوٹ کیا اس نے کہ میں سلوٹ کرتا ہوں طاہر القادری کے اس بیان کے اوپر۔ اور طاہر القادری ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ سارے جتنے فرقے ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، صوفی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بالکل سمجھ لو کہ ایک گلدستے کے مختلف پھول ہیں، اور سب کے یہ مسلمان ہیں، اور سب کے بالکل ٹھیک ہے معاملہ۔ بھائی جب سب معاملہ ٹھیک ہے تو پھر تم شور کس چیز کا بات کر رہے ہو؟ اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کہتے ہیں فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، اور کہتا میں بھی تو یہی بات پیش کر رہا ہوں، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اہل تشیع کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، بریلیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کی مسجدوں میں جا کے چندے دیتا ہوں، تو پھر بھی میرے سے راضی نہیں ہوتے۔
تو یہ اللہ کے بندوں دیکھو، یہ عالم دین یہ معاملات اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، جن کے شرک اور کفر کو بھی آپس میں فتوے بھی لگاتے ہیں۔ بتاؤ طاہر القادری کا وہ فتویٰ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام اوپر گئے، پہلے بشریت کا لباس اتارا، پھر اوپر سے نورانیت کا لباس اتارا، پھر اور اوپر تشریف لے گئے، اور پھر جب اور اوپر تشریف لے گئے تو پھر کہتا ہے ایک جو ایک نو دوجا کر جانے او کافر تھے مشرک کے، یعنی نبی اور اللہ ایک ہی ہے۔ اور وہی معاملہ جو عرش پر تھے مستوی خدا ہو کر اتر پڑے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، پکارو یا رسول اللہ، یا علی مدد کی پکارے۔ بتاؤ اللہ کے بندو کون سا شرک ہے جو پچھلی قوموں کے اندر ہے اور ان کے اندر نہیں آیا ہے؟ تو اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، اصل مسئلہ ہے۔ جب تک یہ کوئی بات لے کر نہیں اٹھے گا اور پھر اس پر سٹینڈ نہیں کرے گا، سٹینڈ کرے ایمان کے اوپر، اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور پورے انسانوں کو جہاں جہاں تک یہ شرک یہ پھیلایا انہوں نے، چاہے یہ یہودی ہوں، چاہے یہ عیسائی ہوں، چاہے یہ اس امت کے ہوں، فرقے ہوں، مسلک ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جتنے بھی ہیں شرک اور کفر کے دائی گزرے ان کے اکابرین، جب تک ان کو للکارا نہیں جائے گا، ان کی ہوا اکھیڑ نہیں جائے گی، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور کھڑے ہو جاؤ ایمان کے اوپر، اللہ کے بھروسے کے اوپر، من دون وکیلا کا معاملہ کہ اللہ کے علاوہ تم جن جن کو پکارتے ہو سنو، یہ کفر شرک ہے۔ اور ایک اور اس کا ویڈیو آیا، کسی نے سوال کیا علی انجینئر صاحب سے کہ یہ جو جھنڈا لگاتے ہیں، یا حسین کا جھنڈا لگاتے ہیں، یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتا کوئی حرج نہیں، لگاؤ جھنڈے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، جب جھنڈا تم نے لگا دیا یا حسین اور یا عباس اور یا علی مدد کے جھنڈے تم نے لگا دیے، تو اس کے بعد پیچھے تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ ہمارے سے اگر کوئی سوال اس طرح کرتے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی جھنڈا اس انداز سے لگایا ہے تو بالکل صحیح لگایا، تاکہ پہچان ہو جائے کسی مشرک کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر نہیں ہے۔ مومن کا گھر ہوگا تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہوگی۔ ان کی مسجدوں تک کے اندر سے شرک کی پکاریں لگائی جاتی ہیں، اور موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے ایک طرف یا اللہ، اور مقابلے میں لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث۔ یہ شرکیہ پکاریں اللہ کے بندو یہ مسجدوں میں لگائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی تھی مشرکین مکہ کو، مشرکو ہر جگہ تم لات منات حبل کو پکارتے ہو، یہاں تو آگے شرم کرو، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں خالص اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہیں، تم یہاں بھی آگے شرک کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو اس انداز سے وہ سارا شرک جو پچھلی قوموں کے اندر تھا اس آخری قوم کے اندر آ گیا ہے، پھر فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان کی حالت دیکھو، پوری دنیا میں جو ان کی درگت بنی ہوئی ہے، فلسطین میں ان کی حالت دیکھو، کیا ان کو یہودی مارتا ہے، اور کشمیر میں ان کے ساتھ کیا ہے، انڈیا میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوا ہے، اور بنگلہ دیش میں ان کی کیا حالت ہے، خود پاکستان کے اندر پوری دنیا میں کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ تیل کے ذخائر ہیں ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ہیں ان کے پاس، فوجیں ہیں، بہترین کمانڈو دستے ہیں ان کے پاس، ایٹمی قوت بن چکے ہیں، لیکن عزت نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے غدار نکلے ہیں۔ آج بھی اگر یہ توحید کو سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ، لیکن سمجھ کے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، پوری دل کی گہرائی کے ساتھ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ جب کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے تو پھر باٹی والا کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا کس نے بنائے ہیں؟ کس نے ان کو یہ منصب دیا ہے؟ مشکل کشائی کے لیے اللہ کافی ہے۔ سروری زیبا فقط ایک ذات بے انتہا کو ہے۔ سرور کائنات کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو، بھر دو جولی میری یا محمد کہتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی اپنی جولی خالی ہو گئی، آنسو گرے ہیں، اور کہتے ہیں بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی میں غمناک ہے دل، لیکن میرے منہ سے وہی کچھ نکلے گا جو میرے مالک کو پسند ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں نکلی، خود جولی خالی ہو گئی۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کی زندگیاں مشکلات میں گزری ہیں، جن کی زندگیاں مشکلات میں گزری ہیں وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنا سخت وقت آیا اللہ کے بندو، بتاؤ انہوں نے ایک مرتبہ یا علی مدد نہیں کہا ہے؟ کہو بھائی انہوں نے تو نہیں کہا ہے، ہاں بھائی وہ آزمائش میں تھے، بھائی وہ آزمائش میں تھے، وہ تو پاس ہو گئے، اب میاں مٹھو تم آزمائش میں ہو، تمہاری آزمائش ہے، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ یا رسول مدد کہا، یا علی مدد کہا، یا غوث مدد کہا، یہ پکاریں لگائیں، ان کی چادریں چڑھائیں، عرس اور میلے کیے، وہاں جا کے دیے جلائے، ناک رگڑی اور سجدے کیے، تو پھر اس کو سجدہ تعظیمی کا نام دو یا کوئی اور عقیدت اور محبت کا نام دو، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور پوچھا کیا کہتے ہیں، نہیں وہ سجدہ نہیں ہے، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، پھر کیوں کیا بھائی؟ نہیں جی وہ محبت اور عقیدت کے اندر جا کے میں نے ماتھا ٹیکا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ اچھا تو پھر یہی تو شرک ہوتا ہے،
جو اصلی بزرگ گزرے ہیں ان کے سامنے بھی جب ماتھا ٹیکا جائے، سجدہ کیا جائے، یہ شرک ہے۔ اور تم نے تو صوفی صاحب کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکا، ان کی کتابیں تم نے نہیں پڑھی ہیں صحیح طریقے سے، کتنا شرک پھیلایا انہوں نے۔ ان سارے صوفیوں نے وہ عدم مچایا ہے، اگر ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی جوہری ہوں، کشف المحجوب والے، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، انہوں نے کلمے پڑھائے ہیں، جس طرح علی انجینئر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کلمے پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی اور رسول اللہ کا کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے، یا لا الہ الا اللہ تھانوی اور رسول اللہ کے کلمے پڑھائے، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو بتاؤ پھر اللہ کی کتاب کی وہ آیت میں نہ پڑھ دوں؟ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت جن کے امام ہوں، جن کے لیڈر ہوں، جن کے امیر جماعت ہوں، یہ طاغوت اللہ کے راستے سے روکنے والے، اللہ کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، اللہ کے دین کو بدلی کرنے والے، جن کے یہ امام ہوں، جن کے یہ لیڈر ہوں، اور ان پیچھے چلنے والوں کے اوپر مالک فرماتا ہے کافر ہی ایسے ان کو اپنا امام بنا سکتا، کوئی مومن نہیں بنا سکتا ایسوں کو اپنا امام۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ پیچھے چلنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو آگے چلنے والے ائمۃ الکفر ہیں ان کی تو بات چھوڑ دو، جنہوں نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ بھی داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، پکارے جانے کے لائق ہیں، نظر و نیاز ان کی کرو، ان کی گیارویں کرو، ان کے کنڈے بھرو، اور ان کی جناب حلیم کوٹو، ان کے نام کے کیک کاٹو، ان کے واسطے وسیلے، ان کے رکوع اور سجدے، جنہوں نے یہ راستہ دکھایا وہ تو طاغوت ہے، ان کی بات نہیں۔ پیچھے چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، اور صحیح معنوں میں ہم ان فرقوں سے نکلیں۔ الحمدللہ صحیح معنوں میں ہم نے کفر کیا ہے، ان کا ہم انکاری ہیں ان سارے فرقوں کے، اور ان کو امام ماننا تو بڑے دور کی بات ہے، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، اس دور کے اندر یہ دعوت اٹھی ہے، سچی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہے، اس میں کوئی بل فریب نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ تم شرک اور کفر بھی کرو اور پھر ہم تمہیں امام مانیں، تمہیں چندے دیں، تمہیں ووٹ دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مشرکانہ جو نظام ہے جمہوریت کا، یہ بھی اسلام کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے۔ اگر صحیح ایمانوں میں تبدیلی چاہتے ہو اور امت مسلمہ دوبارہ اٹھنا چاہتی ہے تو ایمان خالص کی طرف واپس لوٹے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، مانو گے بات اپنا بنا کرو گے، جنت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے، بیوی بچوں سمیت ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہی دعوت ہے ہماری، ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ کوئی سیاسی ہمارا پلیٹ فارم ہے۔ ہم اسی انداز سے دعوت لانا چاہ رہے ہیں سامنے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائی، اور صحابہ کرام نے جس کو قبول کیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارتیں دیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑے بڑے درجات بتائے، اور اسی راستے پر چلنے والوں کو خوشخبریاں سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ اسی راستے پر قائم رکھے، کیونکہ بڑا مشکل راستہ ہے، ہر طرف سے خدائیاں ہیں، ہر طرف سے مشکلات ہیں، لیکن اللہ کے اوپر پورا یقین ہو کہ مالک کے علاوہ کوئی اور ہمارا کارساز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا نہیں مانا، وہ ہماری کفایت کے لیے کافی ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پھر کسی کا نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی ذہنی مروبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور مخلص لوگوں کو ہماری طرف ان کا رخ ہو، ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت پیدا ہو، اور ایک مضبوط اجتماعیت کے ساتھ ہم اپنے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے سامنے یہ اسلام کا، ایمان کا نقشہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے گا انشاءاللہ وہ ہماری طرف آئیں گے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کا وقار نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو وہ اپنا کارساز حاجت روا سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔